السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، نور الإیضاح کا آج ہمارا سبق زخم وغیرہ جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پٹی کے باندھنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وضو وغیرہ کے، تو آج اس کے بارے میں ہماری فصل ہوگی، فصل فی حکم الجبیرۃ ونحوہا۔ پٹی اور اس کی مثل جو چیزیں وغیرہ باندھی جاتی ہیں تو ان پر مسح کا جو حکم ہے تو اس بارے میں یہ فصل ہوگی۔ کہتے ہیں اذا جب افتوسیدہ، ٹھیک ہے، اجتونی با کے وزن پر، یہ باب افتعال سے ماضی مجہول، جب فسد لگایا، جو فسد پچھنا لگوانا، ٹھیک ہے۔ تو پچھنا کیا ہوتا ہے اس کی پیچھے بات ہو چکی ہے۔ تو پچھنا لگایا گیا، او جوریہا، یا اس کو زخم ہو گیا، او کسرا عضوہ، یا کوئی اس کا عضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، تو پھر کیا ہوا، فشدہ، پس پھر جس کو یہ زخم پہنچا اس نے کیا کیا، اس کو باندھ دیا، بخرقۃ، کسی کپڑے کے ساتھ، او جبیرۃ، یا پٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پٹی وغیرہ باندھ دی۔ تو اب کیا صورت ہے، کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا اس کو دھونا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ کلائی ٹوٹ گئی جو دھونے والی ہوتی ہے نا، تو یہ ٹوٹ گئی، اب اس نے پٹی وغیرہ باندھ لی، اوپر لکڑیاں وغیرہ جو رکھ کر مطلب ہڈی جوڑتے ہیں، تو اب اس طرح کی صورتحال ہے، تو اب اس کو دھونا بھی ممکن نہیں ہے، ولا یستطیع مسحہ، اور نہ اس کا جو مسح، مطلب پٹی اگر نہ ہوتی تو مسح بندہ کر لیتا، لیکن پٹی ہے، نہ دھو سکتا ہے نہ مسح کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہے، کہتے ہیں واجب المسح علی اکثر ما شد بہ العضو، کہتے ہیں جو چیز اس نے اس کے اوپر باندھی ہوئی ہے تو اس کے اکثر پر مسح کر لینا یہ اس کے لیے واجب ہوگا۔ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ، تو کہتے ہیں کفایت کرے گا مسح کرنا اس پر جو ظاہر ہے من الجسد، جسم سے، بین اصابۃ المفتاسد، یعنی پچنا لگانے والے نے یا مطلب کوئی بھی زخم ہے تو وہاں پر پٹی ہے، تو اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پٹی جہاں پر لگی ہوتی ہے تو سارا وہ حصہ نہیں ہوتا کہ جو زخمی ہوتا ہے یا جہاں پر چوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پٹی ایسی جگہ پر ہوتی ہے، ایسے جسم کے حصے پر ہوتی ہے جہاں درست ہوتا ہے، لیکن وہ پٹی اس کا باندھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہاں پر بھی نہ باندھے تو یہ پٹی گر جائے گی، صحیح بندھی نہیں جائے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر مطلب یہ اس جو جسم سے ظاہر ہے تو وہاں پر بھی مسح کر لے گا تو یہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہ عبارت کا یہی مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر انگلی پر وہ سنی پلاس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پٹی سے ہوتی ہے چپکنے والی، تو اب ایک طرف اگر زخم ہے تو نیچے والی طرف تو نہیں ہے، لیکن وہ گھوم کے دونوں طرف ساری طرفوں آتا ہے، تو اس لیے کیا ہوا کہ اس کو وہ مطلب کفایت کر جائے گا کیونکہ مجبوری ہے۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں والمسح کالغسل، اب یہ جو مسح کرنے کی اجازت ملی ہے، کہتے ہیں یہ دھونے کے ہی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اس نے دھو دیا ہے۔ فلا یتوقت بمدۃ، کہتے ہیں یہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، مطلب پچھلے جب ہم نے مسائل پڑھے تھے یہ جو مسح کے، ٹھیک ہے، موضوع پر مسح وغیرہ کے، تو وہاں پر مدت تھی مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، لیکن اس کے اندر کہتے ہیں یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے مدت کے ساتھ، جب بھی کسی کو زخم ہو گیا، چاہے کوئی بھی 24 گھنٹوں میں وقت ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو یہ ہر وقت اس کو مطلب اجازت ہے۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کو پاک ہونے، مطلب زخم لگا ہے، چوٹ آئی ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح صاف کرے، دھوئے اور پاکی کی حالت میں جا کے پھر پٹی باندھے، نہ کہتے ہیں یہ بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو بھی میں نے عرض کی ہیں، یہ مطلب جو مسح تھا نا، موضوع پر مسح، تو وہاں پر ان کی چونکہ قیدیں تھیں کہ پاؤں دھو کر پہننا، یہ کرنا وہ کرنا، تو یہ وہ وہم دور کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، دو ٹانگوں میں سے، دو پاؤں میں سے ایک کی جو پٹی ہے تو کہتے ہیں اس کا مسح جو ہے وہ جائز ہے، ما غسل الاخرى، دوسرے کے دھونے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پیچھے، یہ بھی پچھلے مسئلے کے ساتھ ہے کہ ایک دفعہ پیچھے بات گزری تھی کہ مطلب جس طرح تیمم میں غالباً بات گزری تھی کہ ایک کا تیمم کرنا دوسرے کو دھونا، تو یہ اس طرح کی مطلب نہیں تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں ایک مطلب دو ہاتھ ہیں تو ایک ہاتھ کو اگر رخصت ملی ہے کہ یہ مسح کر لے پٹی وغیرہ کی وجہ سے تو دوسرے کو دھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ ایک مسح ہے اور ایک دھونا ہے، نہ بلکہ اوپر بات ہوئی تھی والمسح کالغسل، کہ مسح کرنا یہ دھونے کے معنی میں ہے، دھونے کی طرح ہے، تو لہٰذا یہاں کہتے ہیں کہ یہ بھی خرابی لازم نہیں آئے گی کہ ایک تو دھو رہا ہے اور دوسرے پاؤں کو جناب یہ مسح کر رہا ہے، یا ایک ہاتھ کو دھو رہا ہے دوسرے کو مسح کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ خرابی لازم نہیں آئے گی بلکہ یہ درست ہے۔
آگے کہتے ہیں ولا یبطل المسح، مسح باطل نہیں ہوتا بسکوتها، اس کے گرنے سے، ٹھیک ہے، ساکت ہونا، گر جانا پٹی کا، قبل البرئی، صحت مند ہونے سے پہلے، یعنی پٹی کا جو زخم بندہ ہوا، نیچے زخم تھا تو وہ صحیح نہیں ہوا لیکن پٹی گر گئی یا چینج کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس سے بھی مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ اب دوبارہ اس کو وضو وغیرہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو وہی مطلب صحیح رہے گا۔ لیکن یہ بھی پچھلے مسئلے کی طرح تھا کہ پچھلے مسئلے میں یعنی کہ پچھلی جو فصل تھی کہ موزہ اتر جائے تو پھر وہ سارے جو معاملات بنتے تھے کہ دوبارہ دھونا پڑے گا یا نہیں دھونا پڑے گا، تو وہ ڈیٹیل جو وہاں گزری تھی یہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا، اور جائز ہے پٹی کو تبدیل کرنا، ٹھیک ہے، تبدیلُهَا، حاضمیر اس کی طرف لوٹے گی، پٹی کی طرف، ٹھیک ہے، جبیرہ وہ مؤنث تھا تو یہ بھی مؤنث، تو اس کو تبدیل کرنا جائز ہے، بغیرها، کسی اور پٹی کے ساتھ، یعنی پٹی چینج کرنا، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ولا یجب اعادۃ المسح، پٹی چینج کی ہے، مطلب وضو تھا پٹی چینج کی تو اب دوبارہ مسح نہیں مطلب کریں گے، مطلب اس کا مسح ٹوٹا ہی نہیں تو مسح کرنا اور اعادہ کرنا یعنی دوبارہ لٹانا مسح کرنا یہ اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، کہتے ہیں والافضل اعادتها، اس کا اعادہ کرنا، مسح کر لینا یہ اس کے لیے افضل ہے، ٹھیک ہے، فضیلت والا ہے۔ اب آگے چند اور مسائل بیان کریں گے، کہتے ہیں وَإِذَا رَامِدَ، اب یہاں پر یاد رکھیں یہ رامدہ سامیہ سے اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی بنے گا آنکھ کی بیماری، اشوب چشم وغیرہ، اور دوسرا یہ باب دواربا اور ناسالہ سے بھی آتا ہے اور اس سے اس کا معنی اور آتا ہے سردی وغیرہ سے ہلاک ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ آنکھ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، سامیہ سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَامِدَ، اور جب اس کی آنکھ میں درد ہو، اشوب چشم ہو، آنکھ کا کوئی مسئلہ ہو، وَأُمِرَ، اور اس کو حکم دیا گیا، جو جس کی آنکھ میں مرض تھا اس کو یہ حکم دیا گیا، اور اب حکم دینے والا کون ہے تو یہ طبیب ہو، مسلمان ہو، حاذق طبیب ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو دین کے مسائل کو اور جانتا ہو، جو نزاکتوں کو، تو بہرحال آج کل اس طرح کے کہاں ملے، تو کسی نے اس کو حکم دے دیا کہ ان لا یغسل عینہ، کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے، یعنی چہرے پر پانی ڈالنا ہے تو آنکھ میں پانی چلا جائے گا تو وہ اس کو منع کر رہا ہے۔ او، یا پھر کہتے ہیں انکسر ظفرہ، اس کا جو ناخن ہے تو وہ اکھڑ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، وجعل علیہ دواء او علقا او جلدۃ مرارۃ، تو اس ٹوٹنے پر اس نے کیا کیا، دوائی لگا لی، گوند وغیرہ لگا لی یا کوئی اور مطلب جلد وغیرہ اس نے جلا کر وغیرہ لگائی، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوا، کہتے ہیں وَضَرَّهُ، اور اس کو نقصان دیتا ہے، نَزْعُهُ، اس کا اتارنا، یعنی یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کا اتارنا اس کو نقصان دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں جاز لہ المسح، اس کے لیے مسح جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان صورتوں میں مسح جائز ہو جائے گا۔ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ، اب کہتے ہیں اگر مسح بھی مطلب اس کو نقصان دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دھوئے نہ، مسح کر لے، لیکن اگر کہتے ہیں مسح بھی اس کو کرنا مطلب پریشان کرتا ہے، نقصان دیتا ہے، تو کہتے ہیں پھر تارکہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ اسلام کتنا نرمی دیتا ہے۔ باتیں کرنے والے کہتے ہیں جی مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بھائی علماء کرام نے وہی کچھ بتانا جو اسلام نے بتایا، تو یہ بھی تو اسلام علماء بیان کر رہے ہیں نا، تو ایسا وہی کہتے ہیں بس جو ہر معاملے میں علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آگے دیکھیے ولا یفتقر الی النیۃ، کہتے ہیں نیت کی طرف محتاج، یعنی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا، افتقار محتاج ہونا، ٹھیک ہے، یفتقر یجتنب باب افتعال سے، اور محتاج نہیں ہوگا نیت کی طرف، فی مسح الخف، موزوں پر جو مسح کرنا ہے اس معاملے میں، والجبیرۃ والرأس، یعنی سر کا مسح کرنا ہے، پٹی کا مسح کرنا ہے، یا یہ جو موزوں کا مسح کرنا ہے، تو ان میں مسح کرتے وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے، باخلاف مطلب جو تیمم کے اندر بات گزری تھی نا، تو وہاں پر یہ تیمم کے لیے نیت کرنا، یہ شرائط وغیرہ میں جو آپ نے پڑھا تو وہ کیوں تھا، تو وہ وہاں پر بھی عرض کیا تھا کیونکہ مٹی یہ پاک کرنے والی نہیں ہے نا ذاتی طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، تو یہاں پر بھی پانی، چونکہ یہ پانی کی وجہ سے یہ مطلب عارضی طور پر ملا، حالانکہ یہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس کو شرط سے نکال رہے ہیں، یعنی نیت کرنا اس میں شرط نہیں لگائے گی، اور تیمم میں لگائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل ذات کے اعتبار سے مٹی پاک کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو گندا کرنے والی، ناپاک کرنے والی، یا مطلب گرد و غبار والی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ نیت کا انہوں نے محتاجی نہیں لگائی۔ تو جی ناظرین، آج کا جو پٹی اور اس کے مسائل تھے ہم نے سنے، اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔